اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساڈے نال موجود خاندان طب دے چشم و چراغ استاد الحکمہ پروفیسر حکیم محمد اکبر وڑائی صاحب۔ آج دا ساڈا موضوع بہت ہی خاص ہے تے ساڈا موضوع ہے بواسیر دے بارے سارا رنگ پوچھاں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بواسیر کسے کہتے ہیں؟ بواسیر مقد کے مقام پر موقع سے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر مقد کے مقام پر اندرونی جانب جو پخانے والی نالی ہے، اس میں وہ اندرونی طور پر موقع ہوتے ہیں، ان کو بواسیر کہتے ہیں۔ اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ری بواسیر، ایک خونی، ایک بادی۔ اصل میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں ایک مادہ، ان کا پیچھے ایک ہی ہے بنیادی طور پر۔ پھر مختلف حالات میں اور مختلف مزاجوں میں یہ اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک دموی مزاج ہے، تو اس کو جو بواسیر کا عارضہ ہوگا تو وہ ہوگا خونی بواسیر کا۔ ٹھیک ہوگا۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر جو لو رہتا ہے، اس کو یہ عارضہ ہوگا تو اس کو ہوگا بادی بواسیر۔ اور تیسرا ری بواسیر، جس کے معدے کی خرابی ہوگی، انتڑیوں کی خرابی اور معدے کی پورا نظام خراب ہوگا، وہ ری بواسیر کہلائے گی۔ تو ان میں سے بعض لوگوں میں وہ بد پرہیزی کی وجہ سے یہ بواسیر کے جو موقع ہیں وہ بعض دفعہ سوزشناک ہو جاتے ہیں، یا کوئی ٹھنڈا پانی لگنے سے یا ایسی وجہ سے، تو اس کے لیے پھر علیحدہ دوائی تجویز کرنی پڑتی ہے۔ اور عام طور پر بواسیر جو ہے وہ ایک ہی مادے کے تحت چلتی ہے، اور اسی سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اس کے اسباب اس کے ایک تو موروثی بھی ہوتی ہے، والدین میں ہو تو وہ جو بچوں میں بھی آ جاتی ہے، اور عموماً جو ہے اگر پرہیز وغیرہ ٹھیک رکھے جائیں تو یہ 40 سال کی عمر کے بعد جا کر محسوس ہوتی ہے۔ اور بد پرہیزی کرنے سے یہ پہلے ہی بچوں میں بھی دیکھی گئی ہے۔ تو اس کے علاج کے سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف طریقے ہیں جن سے وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ آپریشن بھی اس کا کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ 2 سال بعد وہ دوبارہ موقع وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علامات کیا ہیں سر جی؟ علامات یہ ہیں کہ مقد کے مقام پر موقع ہوتے ہیں، ان میں بعض دفعہ سوزش ہوتی ہے، بعض دفعہ ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، انگور نما موقع ہوتے ہیں، اور ان کی رنگت جو ہے وہ بینگنی ہو جاتی ہے، اور ساتھ درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں جو 25 سے 30 سال کی عمر میں اچانک ان کو آج کل باربیکیو، فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو خونی بواسیر آنے لگ پڑتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو پہلے بتایا کہ جو دموی مزاج ہوتے ہیں، جو چرپرے کھانے کھاتے ہیں، وہ دموی مزاج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس مرض کا جو بنیادی سبب ہے وہ غذا میں اعتدال سے ہٹ کر غذا جو ہے متوازن غذا نہیں استعمال کی جاتی، تو جس کے نتیجے میں یہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر یہ پوچھنا تھا، جو موقع والی بواسیر اور دوسری بواسیر، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں، موقع والی بواسیر جو ہے، یہ جو وریدیں ہیں، مقد کی وریدیں، ان میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے موقع بن جاتے ہیں۔ موقع پھر جو ہیں وہ ان سے وہ بعض جو ہیں وہ سوزشناک ہو جاتے ہیں اور درد کرنے لگ جاتے ہیں، اور دموی مزاجوں میں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اس سے کے نتیجے میں وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے خون سیاہی میل آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سرخ آنے لگ جاتا ہے۔ جب تک
سیاہی محل خون آ رہا ہو، خون بند نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. اور جب خون سرخ خارج ہو رہا ہو اور ذوب پیدا ہو رہا ہو تو اس وقت حابسات اور قابضات استعمال کروا کے اس کو خون کو روک دینا چاہیے۔ جی ہمارے ناظرین کو بتا دیں ابساط اور قابضات کیا چیزیں ہیں، ان کو نہیں پتہ. وہ ادویات جو حبس خون روکنے والی. خون روکنے والی، قابضات وہ ہیں جو خشکی پیدا کرنے والی۔ ٹھیک ہو گیا. ہاں، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا سر علاج بتا دیں، اگر پہلے غذائی علاج بتا دیں تو اس کے بعد اگر کوئی دوسرا نسخہ وغیرہ بتانا ہو تو بتا دیں. بھائی غذا میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ متوازن غذا رکھیں، اور غذا میں تیز مرچ مسالے جو ہے ہرگز استعمال نہ کریں، نمک بھی کم استعمال کریں، تو اس کے نتیجے میں وہ یہ جو ہے کافی حد تک آرام آنا شروع ہو جائے۔ گوشت وغیرہ کھانا اس میں منع ہے، اور جو دوسری سبزیاں ہیں یہ اس میں مفید ہیں، انڈا اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا. ہاں، اور ایسے ہی دوسرے گوشت جو ہیں، خاص کر یہ گائے کا گوشت جو ہے، یہ تو کھانے کے کوئی 2-3 گھنٹے بعد جو ہے وہ دموی جو مزاج والوں کو وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض بندے پوچھتے ہیں جس کو بواسیر ہو وہ دودھ یا دہی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، جس کو بدی بواسیر ہو، ری بواسیر ہو، ان کو تو وہ یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو دوسرے ہیں وہ دودھ اور دہی اور اس قسم کی چیزیں زیادہ استعمال کریں تو ان کو فائدہ ہوگا، خونی بواسیر والوں کو۔ اور اس کا فروٹ وغیرہ کون سے استعمال کرنا چاہیے؟ فروٹ اس میں جو ہے وہ صرف یہ استعمال کرنے چاہیے، مالٹا ہے، ترش چیزیں زیادہ نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا. یعنی ترش نہ ہوں، اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ جو گرم مزاجوں والی دموی مزاجوں والی بواسیر ہے اس میں، اور جو باقی دوسری ہے ری بواسیر، اس میں جو ہے وہ گرم چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا. تو 2-3 چیزوں کا چھوٹا سا نسخہ بتا دیں جو عام جو لوگ ہیں سننے والے ہیں وہ گھر میں بنا لیں آسانی سے. دیکھیں، اگر کوئی کسی کو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اس کو یہ ٹھنڈے پانی سے تکلیف بڑھتی ہے، تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ یہ جو کالی مرچ اور یہ تخم دم اور ریٹھے کے پوست ریٹھا، یہ جو ہے یہ اس کو آون دستے میں یا کسی طریقے سے کوٹ کر اس کو سفوف بنا کر سفوف کو پھر گڑ ملا کر یہ اس کی گولیاں بنا لیں، اور 2 گولیاں صبح شام کھائیں، اور اگر زیادہ تکلیف ہو صبح دوپہر شام 3 دفعہ کھائیں۔ ٹھیک ہو گیا. ہاں، تو اس کے لیے سر اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اس مرض کے بارے میں، بعض بندے ہیں بہت سے پریشان ہوتے ہیں ان میں، تو اس کے لیے کوئی پیغام چھوٹا سا دینا چاہیں تو یہ بتا دیں. چھوٹا سا پیغام صرف اتنا ہی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کہ جو اس میں مبتلا ہو گیا ہے وہ بھی پرہیز کرے، غذائی پرہیز کرے، متوازن کرے، تیز مرچیں مسالے اور یہ بازاری چیزیں کم از کم استعمال کرے، تو وہ اس کو فائدے میں رہے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور باقی لوگوں کو بھی جو ساتھ اس کے بیٹھنے اٹھنے والے ہیں ان کو یہ بتائے کہ غذا کھانے میں احتیاط جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ یہ پرانے وقتوں کا ایک یہ محاورہ ہے کہ ایک علاج جو ہے، علاج کے مقابلے میں پرہیز 1000 درجے بہتر ہے۔ ٹھیک ہو تو گیا. پرہیز ہی سب سے پہلے جو بابا آدم علیہ السلام کو یہ پرہیز ہی بتائی گئی تھی، اور وہی پرہیز جو ہے انسان کے لیے لازم ہے۔ ہاں، جو چیزیں اس کے لیے مفید ہیں استعمال کرے، جو مضر ہیں ان سے پرہیز کرے۔
ٹھیک ہے، ہاں۔ بہت شکریہ سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں جی۔ اور ایک دوسرا نسخہ ہے، جی جی وہ بھی 2-3 چیزیں ہیں، وہ کٹ سفید ہے، اور یہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ریٹھا، پوسٹ ریٹھا، پوسٹ ریٹھا، ہاں، اور وہ مشک کا پھول، ہم وزن ملا لیں، اور ان کی بھی گولیاں کسی طریقے سے کوئی چیز گوڑ ملا لیں، یا کوئی اور چیز اس کے ساتھ گوند کیکر ملا لیں، اگر وہ نہیں میسر ہو تو کوئی تارا میرا ملا لیں، تو گولیاں بنا کر وہ یہ غسیل میں اگر درد ہو تو وہ اس سے فوری طور سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ یا منٹوں میں، وہ 10-15 منٹ کے بعد وہ یہ ایک گولی کھا لیں، اس کے 2 گولیاں اس کے چنے کے برابر، تو 2 گولیوں کے کھانے سے وہ 10-15 منٹ کے بعد درد میں وہ افقا ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس طرح وہ اس تکلیف سے انسان بچ سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھے پروفیسر حکیم محمد اکبر وڈائی صاحب، جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔